السلام علیکم بچوں، اسلامک اختیاری میں آج ہم اپنا لیسن جو ہے اس سے آگے سے کنٹینیو کریں گے۔ علم کی ترغیب جو ہے پیج نمبر 62 پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاذ بن جبل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے بارے میں ایک مفصل حدیث نقل کی ہے جس سے علم کی ضرورت اور افادیت پر تفصیلی روشنی پڑتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرو، اللہ کے لیے علم حاصل کرنا نیکی ہے، علم کی طلب عبادت ہے، اس میں مصروف رہنا تسبیح اور بحث و مباحثہ کرنا جہاد ہے، علم سکھاؤ تو صدقہ ہے، علم تنہائی کا ساتھی، تفراقی اور تنگ دستی میں رہنما، غم خوار دوست اور بہترین ہم نشین ہے، علم جنت کا راستہ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم ہی کے ذریعے قوموں کو سربلندی عطا فرماتا ہے۔ لوگ علماء کے نقش قدم پر چلتے ہیں، دنیا کی ہر چیز ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، کیونکہ علم دلوں کی زندگی ہے اور اندھوں کے لیے بینائی۔ علم جسم کی توانائی اور قوت ہے، علم کے ذریعے انسان فرشتوں کی اعلیٰ درجات تک پہنچتا ہے۔ علم میں غور و خوض کرنا روزے کے برابر ہے اور اس میں مشغول رہنا نماز کے برابر ہے۔ علم ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صحیح اطاعت اور عبادت کی جاتی ہے۔ علم سے انسان معرفت خداوندی حاصل کر سکتا ہے، اس کی بدولت انسان اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ علم ایک پیشرو اور رہبر ہے اور عمل اس کا تابع ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں اور بدقسمت اس سعادت سے محروم رہتے ہیں۔ یہاں پر یہ حدیث ختم ہوتی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل کو جو حدیث روایت فرمائی تھی وہ یہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی افادیت کو مکمل طور پر بیان کر دیا۔ آگے ہے، دنیا میں علم تو بے شمار ہیں اور کسی شخص کو یہ طاقت نہیں کہ ان سب کو حاصل کر لے، لیکن ایک مسلمان کے لیے 3 قسم کے علم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ اول، علم دین، اور اس سے یہ مراد نہیں کہ مسلمانوں میں ہر ایک شخص تمام دینی مسائل کا عالم ہو، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، کہ دین کے ضروری مسائل سے واقف اور اسلام کی خوبیوں سے آگاہ ہو، یعنی دین کا علم حاصل کرے اپنی مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد دوم علم طب ہے، جس سے مسلمانوں کو واقف ہونا ضروری ہے، اور علم طب سے مراد یہ ہے کہ صحت کے اصول اور قواعد سے واقف ہو۔ حدیث میں آیا ہے، العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان، یعنی علم حقیقت میں 2 ہیں، دین کا علم اور طب کا علم۔ ٹھیک ہے، اور طب کا علم جاننا اس لیے ضروری ہے کہ صحت کے بارے میں ہمیں اچھے اصول جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں ان کے متعلق پتہ چلتا ہے۔ تیسرا علم جس سے واقفیت ہر ایک کے لیے ضروری ہے، وہ علم ہے جس پر معاش کا دار و مدار ہے، اور اس علم سے ہماری مراد عام ہے، خواہ وہ علم متعارف ہو یا کوئی پیشہ یا ہنر ہو، کیونکہ دنیا میں جس قدر پیشے یا ہنر ہیں وہ سب علم ہی ہیں۔ علم معیشت کا حاصل کرنا اور اس پر عمل پیرا ہونا ایک اہم اسلامی فرض ہے۔ اس کو نہ جاننے یا اس پر عمل نہ کرنے کے باعث آج مسلمان اقتصادی میدان میں پیچھے رہ گئے ہیں، اور دنیا کی دوسری قومیں جو ایک مدت اور عرصہ دراز تک اہل اسلام کے خرمنِ کمالات کی کوشش چین رہی، دنیاوی ترقی کی اس معراج پر جا پہنچی کہ اس زمانے کے مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی اصل وجہ صرف جہالت ہے، کیونکہ یہ بوجہ جہالت اور لا علمی اپنے مذہبی اصولوں اور اپنے بزرگوں کے اعلیٰ کارناموں سے ناواقف ہیں۔ دوسرے، ان کے دماغوں میں ایک باطل خیال جمع ہوا ہے کہ ہر کسب باعث خطر ہو اور موجب ننگو آر ہے، حالانکہ کلام مجید میں کئی جگہ کسب معاش کی شدید تاکید آئی ہے، حتیٰ کہ حج جیسی ضروری اور مذہبی عبادت کے موقع پر بھی تجارت کرنے کی صریح اجازت موجود ہے، اور نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد طلب معاش میں نکل جانے کا صاف حکم ہے۔ اسی کے علاوہ تمام انبیاء علیہم السلام و صحابہ کرام اس اصول کسب معاش اور تجارت کے سختی سے پابند رہے، چنانچہ حضرت ادریس خیاطی، حضرت نوح نجاری اور حضرت ابراہیم بزازی کیا کرتے تھے۔ خلفائے اسلام میں ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان اور دیگر صحابہ اور علماء بزازی اور تجارت کیا کرتے تھے۔ واضح رہے، کسب معاش اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے روزی پیدا کرنا موجب عار نہیں بلکہ فلاح دارین کا باعث ہے۔ یہاں تک آج آپ نے اس پڑھنا ہے۔ اوپر آپ نے ایک حدیث پڑھی، پھر آپ نے علموں کے بارے میں پڑھا کتنے علم ہے۔ اس پیراگراف میں آپ نے یہ پڑھا کہ علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، کیونکہ علم حاصل کرنے سے انسان اپنی روزی کماتا ہے، جو کہ انسان کے لیے ضرورت بھی ہے، اور اللہ نے کہا کہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے حاصل کرنی چاہیے،
پھر آپ نے یہ دیکھا کہ انبیاء کرام جو تھے وہ بھی کرتے تھے. حضرت حدیث درزی تھے، حضرت نوح اور حضرت تجارت کیا کرتے تھے. حضرت ابراہیم جو تھے وہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے. تو ان لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ ہمارے لیے بہترین ذریعہ معاشر، ہماری کامیابی اسی میں ہے. یہاں تک آپ نے لرن کرنا ہے، پھر انشاءاللہ پھر کریں گے. السلام علیکم.